صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رہے یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. اللہ رہے یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. روشن رہے دائم در و دیوار مدینہ، روشن رہے دائم در و دیوار مدینہ. تا حشر رہے گرمی بازار مدینہ. ہے شہر نبی آج بھی فردوس برامان، جاری ہے وہی موسم گل بار مدینہ. اللہ رہے یہ وسعت آثار مدینہ. پھرتے ہیں تصور میں وہ پرکیف مناظر، پھرتے ہیں تصور میں وہ پرکیف مناظر. تا حد نظر ہیں گل و گلزار مدینہ، عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت، جس قلب میں یاران نبی کی ہو عقیدت، کھلتے ہیں اسی قلب پہ اسرار مدینہ، کھلتے ہیں اسی قلب پہ اسرار مدینہ. عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. معمور صحابہ کی محبت سے رہے گا وہ سینہ کہ ہے محبت انوار مدینہ. اللہ رہے یہ وسعت آثار مدینہ. وہ آل محمد ہوں کہ اصحاب محمد، وہ آل محمد ہوں کہ اصحاب محمد، ہیں زینت دربار مدینہ. عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو، نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو. کافی ہے انہیں نسبت سرکار مدینہ. نسبت نہیں شاہوں سے نفیس اہل نظر کو، کافی ہے انہیں نسبت سرکار مدینہ. اللہ رہے یہ وسعت آثار مدینہ، عالم میں ہے پھیلے ہوئے انوار مدینہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.
الحمد للہ وکفا بقوم يحبهم ويحبونه وقال الله تعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله تعالى من كل قلوبكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں ہر دو چیزوں کے درمیان ایک میلان رکھا ہے۔ اگر یہ میلان بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر یہ میلان جاندار کے درمیان ہو تو اسے محبت کہتے ہیں۔ عالم سفلی اور عالم علوی میں جتنی بھی حرکات ہیں ان کا سبب محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ستارے حرکت نہ کرتے، ہوائیں نہ چلتی، زمین سے پیداوار نہ ہوتی۔ ہر چیز کا مرکز اور محور اللہ رب العزت نے اس محبت کو بنایا ہے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، پس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ تو مخلوق کے پیدا ہونے کا بھی اصل سبب محبت ہی بنی۔ فاحببت یعنی مجھے یہ بات اچھی لگی کہ لوگ مجھے پہچانیں، تو اللہ رب العزت نے محبت کو پیدا کیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر چیزوں کی اور لوگوں کی محبت سے منع نہیں کیا، بلکہ ان کی احبیت سے منع کیا۔ احبیت کا مطلب یہ کہ چیزوں کی اور لوگوں کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت کی محبت پہ غالب آ جائے۔ اگر چیزوں کی اور لوگوں کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اللہ رب العزت کی محبت پہ غالب آ جائے تو پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ چنانچہ تفصیل بیان کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام محبتیں گنوائیں کہ تمہیں دنیا کے اندر والدین کی محبت، اولاد کی محبت، تجارت کی محبت، یہ تمام چیزوں کی محبتیں اگر اللہ کے محبت پہ غالب آ جائیں، اللہ کے رسول کی محبت پہ غالب آ جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت پہ غالب آ جائیں تو پھر تم اللہ رب العزت کے امر کا انتظار کرو۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ میں پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، احب اللہ تعالی من کل قلوبکم، لوگو کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہ ادھورے دل سے اللہ سے محبت کرو۔ تمہارے دل میں اگر محبت ہو تو صرف پروردگار کی ہو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ تعالی من کل قلوبکم، کہ تم کامل دل کے ساتھ پروردگار سے محبت کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العزت سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی، وَأَحِبُّونِي لِيُحِبُّ اللَّهُ، اور تم مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں پروردگار کا محبوب ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو حواس خمسہ انسان کو عطا کیے، انسانوں اور جانوروں میں وہ مساوی ہیں، انسانیت کو جو امتیاز حاصل ہے وہ محبت کی وجہ سے حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر
اپنا نام نامی لفظ اللہ 2698 مرتبہ استعمال کیا. کثرت سے قرآن کریم میں پروردگار کا نام موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگو تم جا بجا میرا نام لوگے، اسم کے ذکر سے مسمى کی محبت آئے گی، میرا نام لینے کی وجہ سے تمہارے دل میں میری محبت بڑھ جائے گی، اور پھر یہ محبت اطاعت کے اوپر انسان کو مجبور کر دے گی. یاد رکھیے عاشق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک عاشق احسانی ہوتے ہیں اور ایک عاشق ذاتی ہوتے ہیں. عاشق ذاتی سے مراد یہ جیسے والدین کو اولاد سے ذاتی محبت ہوتی ہے، اولاد میں صفات ہو یا نہ ہو، اللہ رب العزت سے بھی انسان کو ذاتی محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے ذاتی محبت فرماتے ہیں. لیکن ہماری اللہ کے ساتھ محبت کیسی ہے؟ وہ احسانی محبت ہے. اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو، انسان نعمتوں میں ہو، عافیتوں میں ہو، پھر تو ہمیں اللہ کی ذات اچھی لگتی ہے. اور اگر حالات کبھی ٹائٹ ہو جائیں، ٹف ٹائم آ جائے، پھر بندہ اللہ کے گھر کے دروازے کو ہی بھول جاتا ہے. کوئی بندہ پریشانی میں مبتلا ہو، آپ اس کو نماز کی دعوت دیں، وہ جواب دے گا بس حالات کچھ سازگار نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر میں نماز کے لیے مسجد میں آؤں گا. تو ہماری محبت تو احسانی محبت ہوئی. اور عزیز سامعین، احسانی محبت میں اگر ہم دیکھیں تو جانور بھی اپنے محسن سے محبت کرتا ہے. سرکس کے اندر جو سرکس میں ایک شخص شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، بعد میں وہ اس کو کھانے کے لیے گوشت دیتا ہے، تو شیر گوشت کھانے کی لالچ میں اس شخص کے ہاتھ کو نہیں چباتا. اگر جانور اپنے محسن سے محبت کرتا ہے تو الانسان عبد الاحسان، احسان کو تو اپنے محسن سے کتنی زیادہ محبت کرنی چاہیے. تو ہمیں پروردگار عالم سے ذاتی محبت کرنا ضروری ہے. اللہ کی محبت کے لیے انسان کو کٹنا پڑتا ہے، انسان کو پروردگار عالم کی محبت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے. ذرا سنیے حدیث مبارکہ، حدیث قدسیہ. پروردگار فرماتے ہیں کہ میں بندے کے دل کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، جب خالص اس کے دل کو غیر سے خالی پاتا ہوں پھر اس کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہوں. اگر یہ محبت خالص ہو جائے، دل میں ما سوا کی محبت کا کچرا نکل جائے، پھر پروردگار عالم کی محبت انسان کے رگ و ریشے کے اندر چھا جائے. عزیز سامعین، وگرنہ انسان اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا کے پھرتا ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ یا تو پروردگار کی عبادت کی گئی، یا پروردگار کے بعد اگر کسی کی عبادت ہوئی تو وہ انسانی نفس کی ہوئی. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پروردگار فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے علم کے باوجود اس بندے کو گمراہ کر دیا. تو انسان اللہ رب العزت کا عاشق بن کے زندگی گزارے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب بات فرمائی، عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار. مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت نہیں کی جاتی، محبت کرنی ہے تو اس ذات سے کرو جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک تم سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی بس اب تو محبت ہو گئی. اور آخر میں تو عجیب ہی بات فرما دی، پڑ گئی تھی ان پر جو بھولے سے نظر، پڑ گئی تھی ان پر جو بھولے سے نظر، بات اتنی تھی قیامت ہو گئی. جب اللہ کی محبت کا ذرہ انسان کے دل میں آ جائے پھر یہ محبت انسان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. پھر انسان مارے باندھے نماز کے لیے نہیں جاتا، مارے باندھے انسان تسبیحات اور اذکار نہیں کرتا، بلکہ یہ شریعت طبیعت کا حصہ بن جاتی ہے. انسان کو اللہ کے علاوہ زندگی گزارنا اچھا نہیں لگتا. چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت اتنے سال ہو گئے آپ سے بیعت کا تعلق ہے مگر حاصل تو کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آج رات آپ یوں کرو کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ.
اور اگلے دن مجھے بتاؤ آ کے. چنانچہ اگلے دن وہ بندہ حاضر ہوا, کہنے لگا کہ حضرت آپ نے کہا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جانا. میں سونے کے لیے بستر پہ لیٹا, تھوڑی دیر سویا, لیٹا تو آنکھ نہیں لگی, طبیعت کے اندر بے چینی, اور اسی بے چینی کے اندر میرے دل میں بات آئی کہ جو فرض انبیاء کو معاف نہیں تھا مجھے کیسے معاف ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں عشاء کی, اور میٹھی نیند آ جاتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اتنے سالوں کے بیعت کے تعلق کا تمہیں یہ اثر ہے کہ نماز پڑھے بغیر تمہیں چین نصیب نہیں ہو رہا, اس سے زیادہ تم کیا چاہتے ہو اللہ سے. تو جب محبت کا تعلق اللہ سے مضبوط سے اثبت ہو جاتا ہے, پھر انسان مارے باندھے عبادت نہیں کرتا بلکہ حفظ جان شریعت بن جاتی ہے. شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے, انسان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے. بندے کی اللہ سے محبت کی علامات علماء نے بیان کی کہ پہلی علامت یہ کہ انسان اللہ کے طلب میں بے قرار رہتا ہے, بے چینی اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے. ایسا بندہ اللہ سے بار بار کال ملاتا ہے اور لمبی کال ملاتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا, انسان بار بار اسے کال کرتا ہے اور لمبی کال کرتا ہے. جب انسان کو پروردگار سے محبت ہوگی تو پھر انسان پروردگار عالم کو بار بار کال ملائے گا اور لمبی کال ملائے گا. ایسے بندے کا جی پھر 5 نمازوں سے نہیں بھرتا. پھر ایسا بندہ وضو کرتا ہے, تحیت الوضو کی نیت باندھ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز شروع کر دیتا ہے. رات کا آخری پہر ہوتا ہے, تہجد کی نیت سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. مغرب کی نماز پڑھتا ہے, صلاۃ الاوابین کی نیت باندھ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتا ہے. گویا کہ پروردگار عالم سے ملاقات کے لیے انسان بے قراری کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے اللہ دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ, اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. بلکہ ہمارے بڑوں نے تو فرمایا کہ جس طرح دلہا اپنی دلہن سے ملاقات کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتا ہے, اللہ والے اللہ سے راز و نیاز کے لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرتے ہیں. وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں. تتجافا جنوبہم عن المضاجع, کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں. پھر ایسا بندہ اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے, مجھ کو اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی علیہ السلام تہجد میں اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ مجھے ڈر ہونے لگتا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح تو پرواز نہیں کر گئی. میں اٹھتی, پاؤں ہلاتی, زندگی کے آثار نظر آتے, مجھے تسلی ہوتی کہ الحمدللہ نبی علیہ السلام کی روح پرواز نہیں کر گئی. اتنا لمبا سجدہ فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو اشتباہ ہو رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ سردیوں کی لمبی رات میں 2 رکعت تہجد کی نیت باندھتی اور 2 رکعت میں سارا قرآن کریم مکمل کر دیتی. جب صبح ہوتی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتی کہ اے اللہ تیری راتیں بھی کتنی چھوٹی ہو گئیں, میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی کہ تیری رات ختم ہو گئی. گویا کہ ان کو راتوں کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ہوا کرتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک یہ معمول رہا, عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات آتی ہے, فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار کے قدموں میں میں نے اپنے سر کو رکھ دیا. ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پروردگار نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا. یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب انسان کے دل میں پروردگار کی محبت یہ مضبوط سے اثبت ہو جاتی ہے. پھر اس محبت کی اگلی علامت یہ کہ کلام اللہ سے محبت ہوتی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے کلام سے بھی انسان کو محبت ہوگی. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کرتے تھے
ذرا دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے. فرماتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر لوگوں کے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہوتے تو قرآن کریم کے پڑھنے سے یہ دل کبھی سیر ہی نہ ہوتے. اگر لوگوں کے دل گناہوں سے آلودہ نہ ہوتے تو قرآن کریم کے پڑھنے سے یہ دل کبھی سیر ہی نہ ہوتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں، 16 دن لگے، 16 دنوں میں 16 قرآن کریم مکمل کر لیے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے کلام سے بھی انسان کو یہ محبت ہوگی. چنانچہ پھر پروردگار عالم کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے رفیق اعلیٰ بن جاتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہم الرفیق الاعلیٰ. تو اللہ رب العزت بندے کے رفیق اعلیٰ بن جاتے ہیں. اللہ رب العزت کی بندے کے ساتھ محبت کی علامات کیا ہیں؟ علماء نے وہ علامات بھی بتائیں. فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے بندے کے وکیل بن جاتے ہیں، کفیل بن جاتے ہیں، محافظ بن جاتے ہیں، معاون بن جاتے ہیں. انسان پریشانیوں میں، مصائب میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایگزٹ کا سائن بورڈ دکھا دیتا ہے. ظاہراً انسان پریشانیوں میں ہوگا، طوفان کر رہا تھا، میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کشتی بھور میں. پروردگار عالم اپنے بندے کے کفیل بن جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت خوف سے انسان کو امن عطا فرماتے ہیں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اس محبت کا ایک صلہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. پروردگار فرماتے ہیں یتقرب الی عبدی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا اتنا قرب پا لیتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. سبحان اللہ. پروردگار فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. پھر فرمایا کہ جب میں بندے کو یہ مقام دیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ زبان کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اپنے سے محبت کرنے والوں کے زبانی دعووں کو قبول نہیں کرنا چاہتے. وہ تو عمل کو دیکھتے ہیں، میرے بندے میرے راستے میں کتنا چل کے آتے ہو، میری رضا کے لیے کون سے عمل کرتے ہو، میری یاد کے لیے کتنے آنسو بہاتے ہو. تو اللہ رب العزت اپنے سے محبت کرنے والوں کے عمل کو دیکھتے ہیں، زبانی دعووں کو نہیں پروردگار چاہتے. پھر اسی حدیث مبارکہ کے آخر میں پروردگار فرماتے ہیں کہ جب میں بندے کو یہ مقام دیتا ہوں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، کہ ایسا بندہ مجھ سے پھر جو دعا مانگے میں اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر، ایسا بندہ اگر اللہ پہ قسم اٹھا لے اللہ کے ذمے لازم ہو جاتا ہے پروردگار عالم اس بندے کی قسم کو پورا کرے. ہمارے اکابرین مشائخ نقشبند جن کے ہم نام لیوا ہیں، اللہ رب العزت انہی کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے. خواجہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں پروردگار عالم کا دیدار نصیب ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، میں نے 60 سال آپ کی محبت میں گزار دیے. تو پروردگار نے جواب دیا میرے بندے تو 60 سال کی بات کر رہا ہے، میں نے تو تجھے ازل سے اپنا بنا رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بندے تو 60 سال کی بات کر رہا ہے، میں نے تو تجھے ازل سے اپنا بنا رکھا ہے. عزیز سامعین، اگر ہم ایک عاشق ہونے کی حیثیت سے قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم بھی ہمیں داستان محبت نظر آتی ہے. قرآن کریم بھی ہمیں داستان محبت نظر آتی ہے. کیسے؟ قرآن کریم کی ترتیب 2 طرح کی ہے. ایک کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور ایک کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں. ترتیب نزولی جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا، جیسے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیات پہلے نازل ہوئیں.
الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیات آخر پہ نازل ہوئیں. تو قرآن کریم کی یہ ترتیب نزولی ترتیب کہلاتی ہے جس ترتیب سے قرآن کریم نازل ہوا. قرآن کریم کی ایک ترتیب جو ہمارے سامنے کتاب اور مصحف کی صورت میں موجود ہے، اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں. چنانچہ علماء نے فرمایا کہ جبرائیل جب اللہ کی طرف سے آیات لے کے آتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کو آیات بھی بتاتے تھے اور جگہ کی تعیین بھی کر کے جاتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے پیچھے اور درمیان میں لگا دیجیے. نبی علیہ السلام کاتبین وحی صحابہ کو بلاتے تھے اور ان کو جبرائیل کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق وہ آیات اسی جگہ پہ لکھوا دیتے تھے. یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ترتیب توقیفی متعین فرمائی، اور اللہ کی شان کہ یہ ترتیب توقیفی یہ داستان محبت بن گئی. کیسے؟ قرآن کریم کی ابتدا الف لام میم کے ساتھ یہ حروف مقطعات ہیں. عموماً آپ سنتے ہیں کہ اس کا معنی مرادی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا. جی ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے عارفین کے اوپر اس راز کو بھی کھولا. حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے حروف مقطعات کا راز ان کے اوپر کھولا. عجیب اس کے بارے میں حضرت کی تحقیق ہے. فرماتے ہیں کہ جب محب اور محبوب کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے تو کچھ اشاروں کنایوں میں گفتگو ہوتی ہے جس کا علم فقط محب اور محبوب کو ہوتا ہے. اصل میں حروف مقطعات یہ پروردگار عالم اور نبی علیہ السلام کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے کہ جس کا معنی مرادی اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا. فرماتے ہیں الف سے مراد حقیقت احمدی ہے، نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. لام سے مراد خلت ہے، خلیلیت کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی صفت کی طرف اشارہ ہے. اور میم سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے عاشق تھے ان کی طرف اشارہ ہے. اس لیے محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذاتی محبت ہوتی ہے، ایک صفاتی محبت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صفاتی محبت تھی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ذاتی محبت تھی. حدیث مبارکہ میں ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر فی، میں اللہ کا محبوب ہوں مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں. مسند احمد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا دوست بناتا میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن تمہارا صاحب تو اللہ کا دوست ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک مقام محبوبیت کا ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، ایک مقام خلت کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور ایک مقام عاشقی کا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے اور ایسے عاشق تھے انہوں نے اللہ کے دیدار کی تمنا کر دی. ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. پھر اللہ رب العزت نے آگے جا کے اپنی محبت یعنی عبادت کا تذکرہ کیا اپنے کلام کے اندر. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، لوگو تمہارا معبود حقیقی تمہارا محبوب حقیقی پروردگار ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا محبوب ایک اللہ ہے. اللہ رب العزت اپنے سے عاشق محبت کرنے والوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ السلام وقت معینہ تک پہنچے، پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم علیہ السلام کتنے وفادار تھے. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. چنانچہ محب اور محبوب کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ جگہ بھی بڑی محبوب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان جگہوں کا فقط تذکرہ ہی نہیں کیا بلکہ ان جگہوں کی قسمیں کھائیں. ذرا سنیے قرآن عظیم الشان. پروردگار فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، سے انجیر اور زیتون کی قسم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی طرف اشارہ کیا. طور سینا
اس کی قسم کھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، نبی علیہ السلام کے شہر کی طرف اشارہ کیا، بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد، اے محبوب آپ کے شہر کی قسم، ایک جگہ پہ تو فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم۔ تو قرآن کریم داستان محبت ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابتدا میں اپنے سے عشق اور محبت کرنے والوں کے مقام کا تذکرہ کیا، پھر درمیان کے اندر محبت کی دعوت دی، میری محبت حاصل کرو، میرے سامنے عبادت کرو، سر تسلیم خم کرو، پھر اپنے سے محبین کا تذکرہ کیا، پھر ان کے مقام اور جگہ کا تذکرہ کیا جہاں پہ ان کو پروردگار عالم کا وصل اور ملاقات نصیب ہوئی، اور آخر میں پروردگار عالم نے نچوڑ نکالا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر محبت کرنی ہے اس ذات سے کرو جو اکیلی ہے، اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے وہ ذات میں شرک ہو، صفات میں شرک ہو یا صفات کے تقاضوں میں شرک ہو، اللہ رب العزت شرک کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میرے بندے جو گناہ لے کے آئے گا تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، میری ذات میں کسی کو شریک کرے گا تو یہ گناہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے اکابرین نے اللہ رب العزت سے یہ محبت مانگی۔ ہمارے مشائخ میں سے حضرت خواجہ ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دعا مانگتے ہوئے فرمانے لگے اے اللہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اے اللہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ میرے دل میں تیرے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ سامعین، کیا میں اور آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک بھی دن اللہ کے سامنے یوں پیش کر کے دعا مانگنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کس منہ کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ ہمارے مشائخ میں سے گزرے ہیں حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت خواجہ امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سردی کا موسم تھا، میں نے صدری پہنی ہوئی تھی، یعنی چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، تو آگ جل رہی تھی، حضرت آگ کے قریب بیٹھے تھے، میں بھی آگ کے قریب بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، مجھے گرمی محسوس ہوئی تو میں نے جیکٹ اتار کے پاس رکھ لی، لیکن میرے ہاتھ سے وہ گر گئی اور آگ میں چلی گئی۔ جیسے ہی جیکٹ آگ میں گری تو حضرت خواجہ امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ بہاؤالدین آگے بڑھو اور صدری کو آگ میں سے نکال لو۔ تو میں نے کہا کہ حضرت اگر یہ جیکٹ لوہے کی بھی بنی ہوئی ہوتی تو آگ اتنی تیز ہے کہ یہ جل جاتی، ختم ہو جاتی، وہ تو چمڑے کی ہے۔ تو خواجہ امیر کلار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن کے دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوتے ہیں، دنیا کی آگ اس بندے کے بدن پہ کوئی اثر نہیں کرتی، اور ایسے بندے کے بدن پہ اگر کوئی کپڑا بھی ٹچ ہو جائے تو دنیا کی آگ اس کپڑے کو بھی نہیں جلاتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے اس آگ میں سے اپنی صدری کو نکال لیا۔ ہمارے اکابرین ایسے مخلص تھے، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے، چونکہ خواص بیٹھے ہیں یہ بات عرض کیے دیتا ہوں، ہم نے اپنے حضرت جی دامت برکاتہم سے سنا، فرماتے ہیں حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عجیب کیفیت میں تھے تو ایک بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی مکھی ہمارے بدن سے اڑ کر ہمارے کسی صاحب کے بدن کے اوپر بیٹھ جائے، اتنا معمولی سا اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہم اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ پروردگار اس دوسرے بندے کی بھی بخشش نہ فرما دے۔ عزیز سامعین، اس محبت کے تعلق اور اس بیعت کے تعلق کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ جنت میں جانے تک بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت مضبوط اور کامل نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس کام کا وہ دل ہے جس دل میں تو نہ ہو، بس نام کا وہ گل ہے جس گل میں بو نہ ہو، خلوت میں لاکھ بیٹھے خلوت مگر کہاں، جب تک جان و دل میں بسا تو ہی تو نہ ہو۔ اے اللہ تو ہی تو اگر دل و جان میں نہ بس آئے
تو پھر اس زندگی کا مزہ ہی کیا ہے؟ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعے کو وہ اپنے فارسی کے اشعار میں بند کرتے ہیں، ترجمہ کیے دیتا ہوں پھر اپنی بات مکمل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ اس نے اپنی انگلی کو قلم بنایا ہوا ہے اور ریت کو کاغذ بنایا ہوا ہے اور اپنی انگلی سے ریت کے اوپر کچھ لکھ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ مجنوں دیوانے، تم کیا لیلا کے نام خط لکھ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری کیا اوقات کہ میں لیلا کے نام خط لکھوں، میں تو اس کا نام لکھنے کی مشق کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر میں لکھا اور آخر میں فرماتے ہیں، عشق لیلا عشق مولا کے مد لیلائے بود، گوئے گشتن بہر اولائے بود۔ اے اللہ کے چاہنے والے، کیا اللہ کا عشق دنیا کے عاشق سے بھی زیادہ کیا گزرا ہے کہ ایک دنیا کی چیز سے محبت کرنے والا بندہ اس کی محبت میں اتنا بے حال ہو سکتا ہے، تو اللہ کی محبت میں اتنا بے حال کیوں نہیں ہو سکتا؟ علماء نے ایک عجیب راز سے پردہ اٹھایا، فرماتے ہیں کہ جس محبت کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا، انسان غیر کی محبت کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا نا، تو جس محبت کے لیے انسان پیدا نہیں کیا گیا، وہ محبت بھی اگر انسان کو اتنا بے حال کر دیتی ہے تو سوچئے جس محبت کے لیے انسان پیدا کیا گیا، جب وہ محبت دل میں آئے گی تو انسان کتنا بے حال ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی محبت انسان کو بیگانہ کر دیتی ہے، غیر سے بیگانہ کر کے اللہ سے واصل کر دیتی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گر گڑائے جا، بیٹھا رہے گا یوں گر کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے گر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ گر گڑاتا رہے، اللہ کے سامنے فریاد کرتا رہے، پھڑ پھڑاتا رہے، کبھی عبادات میں، کبھی تہجد میں، کبھی دعاؤں میں تم مناجات کرتا رہے۔ کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر اپنی صدا لگائے جا، مولا سے دل لگائے جا۔ تو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی محبت نصیب فرما دے، عاشقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، انہی کے ساتھ زندگی بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، انہی جیسی موت نصیب فرمائے، اور قیامت میں ہمارا حشر بھی انہی عشاق کی جماعت کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 21. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا رفيع الدرجات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي يا خفي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا رحيم كل صريخ ومكروب وغياسه ومعاسه يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے کریم آقا، یہ کلمات مبارکہ آپ کے دربار عالی کے اندر پڑھے گئے قبول و منظور فرما. غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. 2 قرآن پاک اللہ ان کو بھی قبول فرما. ان تحفوں کا ثواب ہمارے آقا، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، سر کے تاج، دل کے چین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں. اللہ اس کو قبول فرما. نبی الاسلام کو پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما.
نبی الاسلام کے وسیلہ سے کل انبیاء علیہ السلام کو بھی ان تحفوں میں شامل فرما، نبی الاسلام کی ازواج مطہرات کو بھی ان تحفوں میں شامل فرما، کل صحابہ کرام کو بھی اللہ ان تحفوں میں شامل فرما، کل سلاسل کی اولیاء امت کو بھی اللہ ان تحفوں میں شامل فرما، خصوص بالخصوص ہمارے سلسلہ مبارکہ نقشبندیہ مجددیہ کے تمام مشائخ کو اللہ ان تحفوں میں شامل فرما، حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جو آپ نے ان مقبولوں کو عطا فرمایا ان کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنی درد محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات، ہمارے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، اولاد میں سے، مشائخ اور اساتذہ میں سے، عزیز و اقربا میں سے، آباء و اجداد میں سے جو دنیا سے آپ کے پاس پہنچ چکے، اللہ سب کو ان تحفوں میں شامل فرما۔ اللہ ان کے مرنے والوں کی قبروں کو نور سے بھر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی موت قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، غفلت والی زندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنی اطاعت والی، اپنی بندگی والی، اپنی محبت والی، اپنی عشق والی زندگی نصیب فرما، نبی علیہ السلام کی غلامی والی زندگی، ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم فرما دیجئے میرے سب پیر بھائی پیر بہنوں کو اللہ نسبت کا نور عطا فرما، اپنے تک آنے والا راستہ سلوک سب کے لیے آسان فرما، باطن کے لطائف کو اپنی یاد کے ساتھ جاری و ساری فرما، کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر ذکر کریں گے، ذکر خفی، مراقبہ دل کا ذکر، جو کہ زبانی ذکر سے حدیث پاک کا مفہوم ہے 70 گنا اجر میں بڑھا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا بہترین ذکر ذکر خفی، بہترین رزق جو کفایت کر جائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، جس سے میرے دل کی ظلمت اور سیاہی مٹ رہی ہے، میرا دل خوشی میں آ کے کہہ رہا ہے۔ زبان کو تالو سے لگائیں، خیال کے کانوں سے سنیں کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
اے میرے مہر منور کو بنانے والے، اے میرے چاند کا فانوس جلانے والے، اے میرے چرخ ستاروں سے سجانے والے، آسمان آنکھ کی پتلی میں دکھانے والے، آسمان آنکھ کی پتلی میں دکھانے والے، مہر میں ماہ میں ستاروں میں ضیاء تیری ہے، آسمان تیرا زمین تیری ہوا تیری ہے، تو نے پھولوں کو جو دیکھا تو معطر وہ ہوئے، تو نے ہیروں کو جو تاکا تو منور وہ ہوئے، جب فقیروں کو نوازا تو سکندر وہ ہوئے، تو نے چرواہوں کو چاہا تو پیمبر وہ ہوئے، دیکھ کر برگ گلستان میں نشانی تیری، اور دریاؤں کی لہروں میں روانی تیری، سن کے مرغان خوش الحان سے کہانی تیری، پڑھ کے وعدے تیرے قرآن میں زبانی تیری، نور توحید ان آنکھوں میں اتر آتا ہے، مجھ کو ہر بام پہ ایک طور نظر آتا ہے، یاس کیوں چھیڑ رہی ہے تیرے دیوانوں کو، یاس کیوں چھیڑ رہی ہے تیرے دیوانوں کو، رزق پتھر میں بھی کیڑے کو ملا کھانے کو، شمع کو سوز دیا خاموشی پروانے کو، خاک میں تو نے ہے سر سبز کیا دانے کو، میری بھی نخل تمنا کو ہرا اب کر دے، میرے بھی نخل تمنا کو ہرا اب کر دے، گل امید سے دامن میرا یا رب بھر دے، گل امید سے دامن میرا یا رب بھر دے،
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الموت وقنا عذاب الدين بحرمة جد الحسن والحسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اے کریم پروردگار، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. اے اللہ ہمارے اندر کی گندگی کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم پروردگار، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما. اے کریم پروردگار، برے انجام سے محفوظ فرما. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اے اللہ رزق حلال نصیب فرما، صدق مقال نصیب فرما، گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، طاعات کی عزت نصیب فرما. اے اللہ ہمیشہ اپنی پشت پناہی نصیب فرما. اے کریم پروردگار، قلت سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما. اے اللہ عزتوں بھری زندگی نصیب فرما اور اپنے اپنے وقت پہ عزتوں بھری موت نصیب فرما. اے کریم پروردگار، ہم سب کو دنیا کی ہر نعمت نصیب فرما اور اس پہ شکر کی توفیق نصیب فرما. آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما. اے کریم پروردگار، وہ تمام خیریں جو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ خیریں ہم سب کو نصیب فرما. جن شرور سے میرے آقا نے پناہ مانگی، ہمیں بھی پناہ نصیب فرما. اے کریم پروردگار، ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہوں، ہمیں اپنے من کی آنکھیں کھولنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں غسل دیا جائے، ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہمیں نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدوں کا سرور نصیب فرما، رات کے آخری پہر میں مناجات کی لذت نصیب فرما، قرآن کریم پڑھنے کی حلاوت نصیب فرما. اے اللہ، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں، اپنے دربار میں ہمیں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ، قابلیت کا کوئی دعویٰ نہیں، قبول فرما. اے کریم پروردگار، جو پریشان حال ہیں سب کی سب پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. اے اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے گھر نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار بنا. والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے کریم پروردگار، اے اللہ، گناہوں سے ہماری جان چھڑا، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ، آپ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو. اور آپ دوسری جگہ فرماتے ہیں، انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کے لیے ہوتے ہیں. اے اللہ، جب ہم فقیر ٹھہرے اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، ہم آپ سے بخشش کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ سے کریمی کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ سے عفو و درگزر کا صدقہ مانگتے ہیں، آپ سے ستاری کا صدقہ مانگتے ہیں. ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے. اے کریم پروردگار، جس طرح کوئی اپاہج عیالدار کسی بڑے سخی کا دروازہ اس امید پہ کھٹکھٹاتا ہے، جب یہ دروازہ کھلے گا میرے بچوں کے فاقے دور ہو جائیں گے. اے اللہ، ہم اس اپاہج عیالدار سے زیادہ محتاج ہیں،
اور آپ دنیا کے سخیوں سے بڑھ کے سخی ہیں۔ اے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ آدھی رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، اے اللہ ایک آپ کا در ہے جو اب بھی کھلا ہے۔ آپ کے چند فقیر بندے اور بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلا کے اے اللہ اپنی حاجات بیان کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے کریم پروردگار عزت و بری زندگی نصیب فرما اور اپنے اپنے وقت پہ عزت و بری موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا آخری دن ہماری زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اور قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا عزتوں بھرا دن بنا۔ اے کریم پروردگار جس طرح کوئی بچہ کسی قیمتی چیز کی حفاظت نہ کر سکے وہ اپنے ابو کے پاس وہ قیمتی چیز رکھوا دیتا ہے، آپ اسے رکھ لیجئے میں ضرورت پڑنے پہ آپ سے لے لوں گا۔ اے اللہ ایمان بڑا قیمتی ہے، شیطان بدبخت ایمان کا ڈاکو ہے، اے اللہ ہم اپنے ایمان کی قدر نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہم آپ کے پاس بطور امانت کے رکھواتے ہیں، جب دنیا سے جانے کا وقت ہو یہ امانت ہمیں لوٹا دیجئے اور ہمیں کلمہ کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنا۔ اے کریم پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنا۔ اے اللہ اس جگہ کو آباد فرما، عبدالآباد تک آباد فرما، اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اے اللہ جتنے دوست احباب محبت سے جل کے آئے ان کے آنے کو قبول فرما، جو دور بیٹھے دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ اے کریم پروردگار دنیا کی ہر نعمت نصیب فرما اور اس پہ شکر کی توفیق نصیب فرما، آخرت کی تمام بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہماری طرف سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے لواء الحمد کے نیچے ہم گنہگاروں کو جگہ نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار نبی علیہ السلام کے سامنے ہم گنہگاروں کو ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم کی زندگی میں صحت کے ساتھ اے اللہ سلامتی نصیب فرما، عافیت کے ساتھ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم دائم فرما۔ حضرت والد گرامی کو اے اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما، ضعف آسان فرما۔ اے کریم پروردگار حضرت والد گرامی کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم فرما۔ اے اللہ نقشبندی خانقاہ کے لیے بڑی جگہ نصیب فرما، اپنے خزانوں سے نصیب فرما۔ اے کریم پروردگار ہمارے جتنے اعزاء و اقارب مشائخ دوست احباب اس دنیا سے تشریف لے گئے سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ہمیں بھی اپنی موت قبر آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔